اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرضا عليه السلام الإيمان أربعة أركان التوكل على الله والرضا بقضاء اللہ والتسلیم لامر اللہ والتفویض الی اللہ۔ امام فرماتے ہیں ایمان کے 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر توکل کرنا، اور دوسرا رکن والرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضا پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا، والتسلیم لامر اللہ، اور تیسرا رکن یہ ہے کہ اس کے امر پر انسان تسلیم ہو جائے، والتفویض الی اللہ، اور اپنے سارے کام کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ 4 رکن ایمان کے رکن کہلاتے ہیں۔ اب آئیے تاریخی اعتبار سے ہمیں ایک اہم گفتگو کی طرف آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو مبذول کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم امام رضا غریب علیہ الصلاۃ والسلام کے مختصر شجرے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کا شجرہ طیبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عرض کر دوں کہ آپ 11 ذی القعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار امام موسی بن جعفر علیہ السلام ہیں، اور آپ کے دادا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو کہ سلسلہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نجمہ خاتون ہیں، جو ایک مقدس اور متقی و پرہیزگار بیوی تھی۔ جناب نجمہ خاتون جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بھی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کی مدت امامت 17 سال تھی۔ امام موسی بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے بعد امامت کا سلسلہ آپ کے ذریعے سے آگے بڑھا۔ یہ مختصر سا امام کا تعارف میں نے اپنے نوجوانوں اور اپنے بچوں، اپنے نونہالوں کے لیے کیا ہے، اور مجھے جو آج گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مامون الرشید نے اپنا ولی عہد اور اپنا جانشین بنایا تھا، لہذا تاریخی اعتبار سے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ مامون الرشید نے
امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی عہد، اپنا جانشین بنایا، اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جانشینی کو، اس ولی عہدی کو قبول کیا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک حساس موضوع ہے، یہ تاریخ اسلام کا ایک قابل غور موضوع ہے کہ جس پر گفتگو ہونا چاہیے تاکہ ہماری قوم کے جوانوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کیا۔ چنانچہ اس میں ایک سیاسی پس منظر ہے کہ جس کی بنیاد پر مامون الرشید نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنایا، اور میں ان چیزوں کی طرف انشاءاللہ اشارہ کروں گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ مامون الرشید نے امام کو ولی عہد بنایا۔ چنانچہ ہارون الرشید کا انتقال ہو جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور ہارون رشید کے انتقال کے بعد بغداد کی حکومت مامون الرشید کے بھائی امین کو ملی۔ ہارون کے انتقال کے بعد بغداد میں لوگوں نے امین کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس وقت سے مامون الرشید خراسان میں تھا۔ خراسان کی حکومت اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ چنانچہ یہ دونوں امین و مامون اپنے باپ ہارون الرشید کے ولی عہد تھے، اس لیے ایک نے وہاں کی حکومت اور ایک نے یہاں کی حکومت لے لیا۔ چونکہ امین اپنے باپ کا پہلا ولی عہد تھا، لہذا اس نے حکومت لیا، اور اس نے مامون کو، جو کہ ہارون رشید کا دوسرا ولی عہد تھا، اس کو ولایت عہدی سے معزول کر دیا۔ لہذا مامون الرشید نے بھی حکومت سے امین کو معزول کر دیا۔ چنانچہ امین و مامون کے درمیان ایک گھمسان کی لڑائی ہوئی، امین مارا گیا، اور اس نے خراسان کے علاوہ بغداد کی حکومت بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ مملکت اسلامیہ کا حاکم بن گیا۔ چنانچہ اس نے بغداد کی حکومت کو حسن ابن سہل کے حوالے کر دیا۔ اب آئیے، جب مامون مملکت اسلامیہ کا ایک حاکم ہو گیا تو اس کا زمانہ بڑا پرآشوب تھا، اور بہت ہی اس کے سامنے چیلنج تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ پریشان اور مضطرب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت معصوم کا حق ہوتا ہے، اور قانونی اعتبار سے یہ حکومت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ مامون کے دور اقتدار میں علویوں نے مامون کے خلاف جگہ جگہ قیام کیا، اور اس کی حکومت لرزہ برندام ہو گئی۔ چنانچہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام علویوں کے امام تھے، اور علوی مامون الرشید کے برخلاف جگہ جگہ پہ قیام کر رہے تھے، کہ جس کی وجہ سے مامون خوف زدہ تھا۔ اور دوسری طرف خراسان اور ایران اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے چاہنے والوں کا مرکز تھا۔ ان کی حمایت اور ان کی عقیدت، ان کی محبت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستہ تھی، لہذا مامون خوفزدہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی قیام کریں اور حکومت
مزمحل و کمزور ہو جائے۔ چنانچہ علویوں سے خوف ایک طرف اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے خوف ایک طرف۔ اس کے علاوہ چونکہ اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا تھا، جس کی بنیاد پہ اعراب بھی اس سے خوش نہیں تھی، اور بنی عباس کافی ناراض تھے امین کے قتل ہونے پر۔ بنی عباس کے علاوہ سارے اعراب جو ناراض تھے وہ اس بنیاد پر، چونکہ امین کی ماں عرب تھی اس لیے لوگ امین کا ساتھ دے رہے تھے، اور مامون الرشید اس کی ماں عجمی تھی، ایرانی تھی، اسی لیے اعراب نے اس کے برخلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ہر طرف اس کی حکومت میں خلفشار مچا ہوا تھا۔ علویوں کا قیام، اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں کا مرکز تھا ایران، اس سے بھی مامون خوف زدہ تھا۔ اعراب ناراض تھے، بنی عباس ناراض تھے، لہذا مامون کی حکومت مزمحل اور کمزور نظر آ رہی تھی۔ تو اس نے اب یہاں پر یہ سوچا کہ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے کیوں نہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنایا جائے۔ چنانچہ اس سے علویوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی، اور سرزمین خراسان وہ ایران پر جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی حمایت مل جائے گی، اور جب یہ سب ہمارے حامی ہو جائیں گے تو ایک قوت و اقتدار کے ساتھ بنی عباس اور اعراب سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ مامون الرشید نے اس سلسلے میں اپنے وزیر اور مشاور فضل ابن سہل سے اس موضوع پر گفتگو کیا اور اس سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد مامون الرشید نے کافی غور و خوض کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینۃ الرسول سے خراسان بلایا جائے اور انہیں ولایت عہدی سپرد کر دیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مامون الرشید نے رجا ابن ابی ضحاک اور یاسر خادم کی سرکردگی میں کچھ لوگوں کو ایک خط دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینۃ الرسول سے لے کر خراسان کی طرف آئیں۔ چنانچہ رجا ابن ابی ضحاک اور یاسر خادم اور دوسرے حضرات جب مدینے پہنچتے ہیں تو امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیت الشرف حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مامون کا خط امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ امام نے انتہائی کراہت کے ساتھ مامون کا خط پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے، قبر رسول اللہ کو الوداع کہا، اور اس کے بعد اپنی جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر مبارک کو وداع کیا۔ اس کے بعد اپنے اہل بیت کو
جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سب کو خدا حافظ کیا، سب کو الوداع کیا، سب سے رخصت ہوئے امام. اور اس کے بعد امام علیہ الصلاۃ والسلام خراسان کے سفر کے لیے تیار ہوتے ہیں. چنانچہ سب سے پہلے جب امام نے سفر کا آغاز کیا ہے تو جغرافیائی اعتبار سے امام مختلف راستوں اور صحرا سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام پہلے مدینۃ الرسول اللہ سے نکلے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے بصرہ پہنچتے ہیں. بصرہ کے بعد امام اہواز میں داخل ہوتے ہیں. اہواز کے بعد آپ فارس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اور مختلف منازل کو طے کرتے ہوئے امام تاریخی شہر نیشاپور پہنچتے ہیں. میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب آپ تاریخ اسلام کا جغرافیائی اعتبار سے مطالعہ فرمائیں گے تو امام نے جو سفر فرمایا ہے مدینۃ الرسول سے خراسان تک، وہ اختلاف تاریخ کے ساتھ بعض جگہ پہ بعض شہروں کا نام ذکر ہے اور بعض تاریخوں میں دوسرے شہروں کا نام ذکر ہے. اس لیے میں اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا. آپ خود تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں اور یہ ساری چیزوں پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ امام کن کن راستوں سے گزرے ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اس تاریخی شہر نیشاپور پہنچتے ہیں جو آج بھی زائرین کے لیے ان کی امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے. جہاں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ٹھوکروں سے چشمہ جاری ہوا تھا، آج اس چشمے سے دور و دراز سے آنے والے مومنین سیراب ہوتے ہیں اور وہ پانی پی کر شفا حاصل کرتے ہیں. چنانچہ وہاں پر وہ قدم گاہ بھی موجود ہے کہ جس سنگ پر امام نے اپنا قدم مبارک رکھا تھا، امام کا قدم مبارک اس پر ابھر آیا تھا. آج زائرین جاتے ہیں وہاں امام کے قدم مبارک کی زیارت کرتے ہیں. الغرض امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ الرسول، بصرہ، اہواز، فارس اور دیگر راستوں سے ہوتے ہوئے جب شہر نیشاپور میں پہنچتے ہیں تو 1,00,000 لوگوں نے امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا پرشکوہ انداز میں استقبال کیا ہے. اس میں ایک بڑی تعداد محدثین اور دانشمندوں کی تھی جو امام کے استقبال میں پیش رہے ہیں اور بڑے ہی ذوق و شوق سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا نورانی چہرہ اقدس ہمیں دکھائیں. چنانچہ وہ چاہتے تھے کہ آج جو فرزند رسول اللہ سرزمین نیشاپور پر تشریف لائے ہیں تو آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر ہم رسول اللہ کو یاد کریں اور رسول اللہ کی ہم زیارت کریں. چنانچہ جب محدثین اور دانشمندوں کی یہ خواہش ظاہر ہوئی تو امام نے اپنے چہرہ اقدس کو محمل سے باہر نکالا. لوگ امام کو دیکھ کر شوق سے رونے لگے اور لوگوں کو رسول اللہ کا زمانہ یاد آ گیا. اس وقت 2 محدثوں نے تمام محدثین کی نمائندگی کرتے ہوئے امام سے جا کر یہ خواہش ظاہر کیا کہ فرزند رسول اللہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں پر محدثین کی ایک تعداد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک حدیث مبارک بیان فرمائیں جو آپ نے اپنے آبائے طاہرین سے سنا ہے. چنانچہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مشہور و معروف حدیث نیشاپور میں بیان فرمائی ہے جو آج بھی نیشاپور میں
امام کے قدم گاہ پہ جلی حروف سے یہ حدیث مبارک تحریر ہے۔ چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارک کو بیان فرمایا۔ آپ کتب تواریخ میں دیکھیں گے، کتب روائی میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا یہ لکھا ہوا کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ بِسِلْسِلَةِ الذَّهَبِ، یہ حدیث معروف ہے سلسلۃ الذہب کے نام سے۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے جانی و پہچانی جاتی ہے۔ سلسلۃ الذہب کے معنی ہیں سونے کی زنجیر، اور اس کو سلسلۃ الذہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک کو جب بیان فرمایا تو اپنے آبائے طاہرین سے نقل کیا، کیونکہ اس روایت میں سارے کے سارے راوی معصوم ہیں، اس وجہ سے اس حدیث مبارک کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ جل جلالہ سے سنا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی۔ امام فرماتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی۔ امام نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی، اس کے بعد کچھ دور آگے بڑھتے ہیں، پھر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے محمل سے سر باہر نکالا، اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا ولیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، لیکن یاد رکھو یہ تنہا کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب سے نجات نہیں دے گا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرط و شروط ہیں، اور ان شرط و شروط میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یعنی امام نے بتایا تنہا کلمہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے جب تک کہ امامت کو شرط نہ مانا جائے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ امامت اور ولایت امام رضا کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلے کو بیان کیا، یعنی سلسلے میں ان کے والد بزرگوار، انہوں نے ان کے والد، یعنی ان سب کی امامت کو تسلیم کرنا ہے، وَإِلَّا تنہا کلمہ لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو 20,000 محدثین نے، یا ایک روایت کے مطابق 24,000 محدثین نے قلم بند کیا۔ اس حدیث کو بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اس حدیث مبارک میں جتنے راوی ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، اسی لیے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث مبارک میں نیشاپور میں امام نے ایک مطلب کو اور واضح کیا کہ کائنات میں کسی کو حق حکومت نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، لہذا حکومت بھی اللہ کی ہے، اور جس کو وہ چاہے، جس کو وہ اجازت دے
کائنات میں اس کی حکومت ہو سکتی ہے۔ لہذا امام نے توحید کے ساتھ امامت کو شرط بتایا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حق کے حکومت کسی کو ہے تو وہ امام معصوم کو ہے۔ اسی لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ چنانچہ اس حدیث مبارک کو بیان کرنے کے بعد اب امام علیہ الصلاۃ والسلام نیشاپور سے خراسان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ خراسان کا وہ شہر جہاں پر مامون تھا، جس شہر کو مرو کہا جاتا ہے، امام اس سے قریب پہنچتے ہیں۔ ادھر مرو میں امام کے چاہنے والوں منتظر ہیں کہ فرزند رسول اللہ تشریف لائیں اور آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت ہم کر سکیں اور اپنی آنکھوں کو ان کے دیدار سے منور کر سکیں۔ اور وہیں پر مامون الرشید اپنے مصاحبوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اراکین حکومت کے ساتھ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ امام کا یہ قافلہ وہاں پہنچتا ہے اور امام مرو میں داخل ہوتے ہیں۔ جب امام شہر مرو میں داخل ہوئے تو بڑے پرتپاک سے مامون رشید آگے بڑھتا ہے اور امام سے بغل گیر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام کا استقبال ہوتا ہے۔ جب مامون نے استقبال کر لیا تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قیام گاہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب امام وہاں پر مقیم ہو گئے، امام اپنی قیام گاہ پر تشریف فرما ہو گئے، تو اب وہاں پر مامون الرشید امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے فرزند رسول خدا، میں آپ کی فضیلت، آپ کے علم، آپ کی عبادت، آپ کے تقوی اور آپ کے زہد اور آپ کے حلم سے بخوبی واقف ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خلافت میں آپ کے حوالے کر دوں، یہ حکومت آپ کے سپرد کر دوں۔ آپ غور فرمائیں کہ یعنی مامون الرشید کی یہاں یہ سیاست کہ آخر یہ امام کے حوالے حکومت کیوں کرنا چاہ رہا ہے کہ جس مامون نے حکومت کے لیے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا، تو یقیناً اب اس میں کچھ راز ہے کہ جو وہ امام علیہ السلام کے حوالے حکومت کرنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ جب امام سے یہ کہا تو امام علیہ الصلاۃ والسلام مامون کے ناپاک عزائم سے چونکہ واقف تھے، لہذا امام نے جواب دیا اگر حکومت تمہارا حق ہے اور خدا مند عالم نے تمہارے لیے قرار دیا ہے تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ حکومت کو اور خلافت کو کسی اور کے واگزار کرو، کسی اور کے سپرد کرو، کسی اور کے حوالے کرو، یہ تمہیں حق نہیں بنتا ہے۔ اور اگر یہ خلافت و حکومت تمہارا حق نہیں ہے تو تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اسے میرے لیے قرار دو، اس لیے کہ یہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، امام نے وہیں پر مامون کو یہ جواب دیا۔ ممکن ہے اب یہاں پر بعض حضرات کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب مامون امام کے حوالے حکومت و خلافت کرنا چاہ رہا ہے تو امام نے حکومت اور خلافت کو قبول کیوں نہ فرمایا؟ یہ ایک قابل غور بات ہے کہ جب حق کے حکومت معصوم کو ہے اور وہ حکومت امام کے حوالے کر رہا ہے تو آخر امام نے حکومت کو قبول کیوں نہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام نے حکومت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ یہ اپنے کو خلافت سے دور کر رہا ہے اور یہ حکومت میرے حوالے کر رہا ہے، یہ خلافت میرے حوالے کر رہا ہے، اور یہ خلافت میرے حوالے کرنے کا اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ بظاہر مجھے خلیفہ بنائے اور حکومت میرے حوالے کر دے، لیکن سارا کام وہ خود انجام دے گا۔ تو ایک طرف یہ مسئلہ ہے
اور دوسری طرف بنی عباس اس بات سے راضی نہ تھے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے حکومت کیا جائے، لہذا امام نے حکومت سے انکار کر دیا، خلافت سے انکار کر دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اس کے بعد جب امام نے حکومت سے انکار کیا تو اب مامون الرشید نے ولایت عہدی کو پیش کیا، اس سے بھی امام راضی نہیں تھے اور امام نے انکار کر دیا، لیکن مامون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت عہدی کے لیے مجبور کیا، اور اس کے بعد جب معاملہ اس حد تک بڑھا کہ امام نے یہ دیکھا کہ اگر ولایت عہدی کو قبول نہ کروں گا تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تہہ تیگ کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی کو قبول کر لیا، اور اس سے مامون کا ہدف صرف یہ تھا کہ علویوں کو اور ایرانیوں کو اپنا طرفدار بنائیں اور اس کے ذریعے سے امام کے زہد و تقوی کو مخدوش کریں۔ چنانچہ ریان ابن شبیب نے امام سے عرض کیا کہ مولا، آپ باوجود زہد و تقوی کے آپ نے ولایت عہدی کو کیوں قبول فرمایا؟ امام نے فرمایا قد علم اللہ کراہتی، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس ولایت عہدی کو شوق سے اور اختیار سے نہیں قبول کر رہا ہوں۔ البتہ امام نے اپنے موقف میں اس بات کو رکھا اور امام نے یہ فرمایا کہ میں نے ولایت عہدی کو قبول کیا ہے، اگر میں ولایت عہدی کو قبول نہ کروں اور میں ولی عہد نہ بنوں تو شیعان علی ابن ابی طالب کو تہہ تیگ کیا جائے گا۔ چنانچہ امام کا ولی عہدی کو قبول کرنا یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کی طرح ہے۔ جس طریقے سے اگر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام معاویہ سے صلح نہ کرتے تو نہ جانے کتنے شیعان علی ابن ابی طالب اس کی بنیاد پر تہہ تیگ کر دیے جاتے، لہذا امام حسن مجتبی نے صلح کر لیا۔ اب آئیے آپ دیکھیے، یہاں پر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعان علی ابن ابی طالب کے تحفظ کے لیے یہاں پر ولایت عہدی کو قبول کر لیا۔ آپ غور فرمائیں، لیکن ولایت عہدی قبول کیا تو یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط رکھے ہیں، یوں ہی نہیں قبول کیا ہے، یعنی گویا ولایت عہدی کو امام نے جو قبول کیا ہے تو اس لیے قبول کیا ہے کہ ولی عہد تو رہوں گا لیکن کوئی کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ چنانچہ امام نے ولی عہدی قبول کرنے کے بعد یہ شرائط پیش کیے کہ دیکھو، میں ولی عہدی کے بعد نہ کسی کو کسی منصب پر نصب کروں گا اور نہ کسی کو کسی منصب سے عزل اور کنارے کروں گا، حکومت کے اوامر و نواہی میں میں دخالت نہیں کروں گا۔ پس یہ سب کہہ کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ امام نے خوشی سے اس ولایت عہدی کو قبول نہیں کیا ہے، اور یہیں پر مامون الرشید کی خلافت و حکومت پر ایک خط بطلان بھی کھینچ دیا ہے، یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے میرا حق ہے، لیکن چونکہ حکومت اس کے پاس ہے میں یہ شرائط لگا کے بتا رہا ہوں کہ اس کی خلافت اور اس کی حکومت جو ہے وہ شرعی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر آپ غور و فکر کریں کہ یہ جو خلافت اور حکومت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کرنا تھا، جب امام نے انکار کیا ہے تو مامون الرشید اس بات پر بضد نہیں ہوا کہ آپ حکومت لے لیجئے، لیکن ولایت عہدی کے لیے وہ بضد ہوا کہ نہیں، آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام
نے ولایت عہدی کو قبول کیا۔ اب یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مامون الرشید نے حکومت کو امام کے حوالے نہیں کرنا چاہا تھا، وإلا جب امام انکار کر رہے تھے تو اسے ضد کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ولایت عہدی پر ضد تو کیا، لیکن حکومت واگزار کرنے کے سلسلے میں بضد نہیں ہوا۔ اس بات کا اندازہ یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کے ساتھ ولی عہدی کو قبول کر لیا اور 3 سال تک امام ولی عہد رہے۔ چنانچہ مامون الرشید نے امام کو جو ولی عہد بنایا، ہمارے جوان، ہمارے قوم کے بچے، ہمارے قوم کے لوگ یہ جان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس نے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا ولی عہد بنا کر اپنی حکومت کو استحکام دینا چاہا تھا، لیکن امام نے تمام شرائط لگا کر اس کی حکومت پر خط بطلان کھینچ دیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا، میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے مرو بلا کر ولایت عہدی امام کے سپرد کرنا یہ مامون کی خوشی سے نہیں تھا، بلکہ جو اس کے خلافت میں، اس کے دور اقتدار میں جو ایک خلفشار مچا ہوا تھا، وہ ساری چیزوں کو خاموش کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ امام کو ولی عہد بنایا جائے، تاکہ ولی عہد بنانے کے بعد میری حکومت کو استحکام مل جائے، میری حکومت کو مشروعیت مل جائے، میری حکومت کے لیے علویون جو ہیں وہ طرفدار ہو جائیں اور خراسان میں رہنے والے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے میرے طرفدار ہو جائیں۔ چنانچہ جو کچھ بھی ہوا وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولی عہدی کو قبول کیا، لیکن شرائط لگا کر حکومت مامون الرشید پر ایک خط بطلان کھینچ دیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کو محفوظ فرما لیا۔ یعنی امام نے یہ بتا دیا کہ میں تمہاری حکومت میں ولی عہد رہوں گا، لیکن کسی کام میں مداخلت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر امام اس کے کام میں مداخلت کرے، امام کوئی حکم فرماتے، امام کسی کو عزل کرتے، امام کسی کو نصب کرتے، تو لوگ یہ سمجھ جاتے کہ مامون کی حکومت مشروعیت رکھتی ہے۔ امام نے یہ شرط لگا کر اس کے اس حکومت پر خط بطلان کھینچ دیا کہ یہ شرعی حاکم نہیں ہے، اور اس کے بعد امام نے جو دخل اندازی نہیں دیا ہے اس کے امور سلطنت میں، اس سے علویون بھی سمجھ گئے کہ امام نے بادل ناخواستہ ولایت عہدی کو قبول کیا ہے۔ چنانچہ مامون الرشید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، لیکن ہرگز وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اور اس نے امام کو جو یہ ولایت عہدی پیش کیا ہے، تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ولایت عہدی جو امام کے سپرد کیا اور امام کو ولی عہد بنایا، اس سے امام کو عزت دینا چاہ رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ارے وہ کیا عزت دے گا؟ جسے اللہ عزت سے نواز دیتا ہے اسے کون عزت دینا چاہے گا؟ اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت اللہ نے بخشی ہے، اور مامون تو یہ چاہ رہا تھا کہ امام کو رسوا اور نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے۔ چنانچہ جب امام ولی عہد بنے ہیں تو متعدد مناظرے اس نے کروائے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہیں جاسلیق سے مناظرہ ہو رہا ہے، کہیں راس الجالوس سے ہو رہا ہے، کہیں عمران صاحبی سے ہو رہا ہے، کہیں زرتشتیوں کے بزرگوں سے ہو رہا ہے۔ یہ مناظرہ صرف اس لیے کرواتا تھا تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مغلوب ہو جائیں اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امام کی شخصیت داغدار ہو جائے۔
لیکن امام نے مناظرے کو کر کے ہر جگہ پہ غلبہ پیدا کر کے مامون کو بتا دیا کہ یاد رکھ، جسے اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی خار و رسوا نہیں کر سکتا۔